کہتے ہیں جی کہ دعوت ولیمہ پہ لکھا ہوتا ہے آسمان، یہ لوگوں کا خیال ہے نا کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، ورنہ تو ہر چیز آسمانوں، باقی رزق بھی تو تمہیں آسمانوں سے ملتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، بیوی بھی تو ایک رزق ہے، یہ تو نہیں کہ صرف اسی کا جوڑا آسمان میں بنتا ہے، باقی سب کے زمین پہ بنتے ہیں۔ عشق تم زمین پہ کرتے ہو، جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں۔ یہ جو تم چیٹنگ کرتے ہو اور میسج بھیجتے ہو اور جناب کالج کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے لڑکیاں تاڑتے ہو، یہ جوڑے بن رہے ہیں۔ ایسے جاہلوں کی باتیں ہیں، لوگوں نے گھڑ رکھی ہیں، کیا کرے آپ۔ مجھے بھائی نہیں پتا کہ ایزی پیسے کے نام سے جو سروس ہے وہ کیا طریقہ کار ہے، میں نہیں جانتا، تو میں کیا بتا سکتا۔ کچھ ممالک دعویٰ کرتے ہیں کہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آسمانوں پہ کوئی نہیں جا سکتا، یہ تو کہیں نہیں کہ چاند پہ بھی نہیں جا سکتا۔ چاند تو آسمانوں سے نیچے ہے، یہ آسمان کے اوپر تھوڑا ہے چاند، یہ تو معلق بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان میں ایک کرہ ہے، اس پہ لوگ جا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ میرے گھر میں میری جٹھانی ہر وقت جھگڑا فساد کرتی ہے، تو اس کے جھگڑے سے بچنے کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم 41 دفعہ پڑھ کے دم کر دیا کرو۔ خواجہ سرا جو ہیں ان سے بھی پردہ کیا جائے، ہاں کیا جائے۔ یہ دیکھو نا کہ ان میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، ان میں برے بھی ہوتے ہیں، تو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عورت کو تو عورت کے آگے بھی اپنا بدن نہیں کھولنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے۔ فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہیں، لیکن اگر حرم میں ہیں تو آؤ شروع کر دیا، یا درس میں چلے گئے، کوئی بات، مسجد سے نہ نکلیں اور دنیاوی بات نہ کریں۔ پھر 2 رکعت اشراق پڑھیں یا 2 پڑھیں، پھر 2 اور پڑھ لیں، تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں وضو کی جگہ ضرورت پڑ گیا، جا کے وضو کر کے پھر واپس آ جائیں۔ ایک شخص کی چھوٹی عمر میں اپنی بھابھی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، بالغ ہو گیا، توبہ کرو، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے پردہ رکھا ہے تو تم اپنا پردہ کیوں کھولتے ہو؟ توبہ کرو، استغفار کرو۔ مسجد حرام ہو یا مسجد نبی ہو، یہاں جتنے بڑے بڑے مشائخ اور ائمہ کرام ہیں، یہ سب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی مسائل میں تقلید فرماتے ہیں۔ یلدرم ٹرسٹ جو شہید قرآن کے اوراق جمع کرتا ہے، اب تک تقریباً 40 ٹرک جمع کر چکا ہے۔ آپ اچھا کر رہے ہیں، قرآن پاک کی حرمت اور عزت کا احساس کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ ان کو سمندر میں یا کسی دریا میں پھر کسی چیز سے باندھ کے دریا برد کر دیے جائے، بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ آپ کی محنت قبول کرے۔ پاکستان سے جو لوگ عمرے پہ آئے ہوئے مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے، سنت پڑھیں ثواب ہے، نہ پڑھیں تو معاف ہے۔ جیسے قربانی میں گائے کے 7 حصے ہوتے ہیں، تو ہر چیز میں 7 حصے ہوتے ہیں، عقیقے میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں۔ کیا عورت مسجد میں لپسٹک لگا کے آ سکتی؟ اب تو پورا میک اپ کر کے آتی ہے، تم لپسٹک کو رو رہے ہو۔ بس میرا بھائی، جب حیا نہ رہا بات ختم ہو گئی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حضور نے فرمایا جب حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو، بس۔ وہ ہمارے بلوچ کہتے ہیں جب سر تو لتھی لوئی، پیچھے کیا کرے سی کوئی، یعنی جب سر کا کپڑا ہی اتر گیا تو اب بے حیا کا کیا علاج ہے؟ ورنہ شریعت میں عورت کو میک اپ کر کے خوشبو لگا کے بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تم اپنے خاوند کے لیے لگاؤ، بنو، سنورو، سب کچھ کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہ لگاؤ۔ کہتے ہیں جی مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کی دینی حیثیت، ابھی تک 1400 سال گزر گئے، تمہیں پتہ نہیں لگا کہ دینی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے بندے، صحابہ نے عمرہ کیا، بی بی عائشہ نے عمرہ کیا، حضور نے حکم دیا، اس سے بڑی کوئی حیثیت ہے؟